ایک دو دن پہلے مجھے ایک خاتون کا میسج آیا کہ ہمارے والد صاحب نے، دو بھائی ہیں دو بہنیں، ہمارے والد صاحب نے جاتے ہوئے کہا کہ میرا یہ ایک گھر فلاں بیٹے کو دے دینا اور دوسرا گھر فلاں بیٹے کو دے دینا۔ تو ہم نے ابو کو یاد دلایا کہ ہم آپ کی بیٹیاں ہیں، تو ایک گھر اس کو مل جائے گا، ایک گھر اس کو مل جائے گا، ہم کیا کریں؟ پتہ نہیں یہ کیسے والد ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کا داماد آپ کی بیٹی پہ ظلم کرے تو آپ آپے سے باہر ہو جاتے، میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ خود باپ بیٹی کو میراث سے محروم کرے، باپ ہو کر بیٹی کو میراث سے محروم کرے، یہ کیسا باپ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ابو کو کہا کہ آپ دو بیٹوں کا بتا کے جا رہے ہیں کہ ایک گھر اس کو دے دینا ایک اس کو دے دینا، ہماری ایک بہن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کل کو تو بھائی ہمارا سامان نکال کے روڈ پہ پھینک دیں گے۔ تو کہا چونکہ وہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا، بعد میں ابو نے کوشش کی کہ اچھا مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بھائیوں کو بلانے کی کوشش کی، ایک بھائی آتا تھا، دوسرا نہیں آتا تھا، دوسرا آتا تھا، پہلا نہیں آتا تھا۔ اسی دوران والد کا انتقال ہو گیا، اور کہا کہ جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے بھائی نے بہنوں کا سامان اٹھا کے کمروں ومروں سے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا کہ یہ والد میرے نام کر کے گئے، یہ گھر یہ پراپرٹی تمہارا، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس والد کے لیے بیٹھ کے کرتے رہے ایصال ثواب، کرتے رہے قرآن ختم۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے دین کا ہم نے۔ قرآن بخشوا دیں، دو قرآن بخشوا دیں، یاسین بخشوا دیں، بیٹی کو میراث سے محروم کر کے جانے والا یاسین بخشوانے سے بخشا جائے، یہ بیٹی کے معاف کرنے سے بخشا جائے گا۔ بیٹی اگر اس کو معاف نہیں کرے، 1000 قرآن بخشوائیں، نہیں بخشا جائے گا۔ یہ حقوق العباد ہیں، یہ بیٹی کا حق ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حدیثیں بھی سنا کریں، اس کو یاد بھی رکھا کریں۔ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ثم يحضرهم الموت، پھر ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ فيضاران في الوصية، وہ وصیت میں کسی ایک وارث کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ فتجب لهم النار، ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ایک مرد اور عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کی موت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا کے چلے جاتے ہیں کہ اس کو دینا اس کو نہیں دینا، اس ایک عمل کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ، جس نے اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کیا، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت سے محروم کرے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا یار مجھ سے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا کہ مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ وصیت جس چیز کی کرنی چاہیے اس کی ہم عام طور سے کر کے جاتے نہیں ہیں۔ وصیت، کچھ چیزوں کی وصیت کرنا واجب ہے۔ مثلا کسی سے قرض لیا ہوا ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے، اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اگر اس پر کسی دوسرے کا کوئی حق ہو
کہ وہ اس حال میں رات گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے ایک رات بھی نہیں گزری کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ ہم کتنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدی، دکاندار سے خریدی، کسی سے پیسہ لیا، کوئی آن لائن کوئی چیز منگوا لی، کچھ پتہ نہیں ہوتا،